نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 94ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو آخری فوجی مہم سے متعلق بتایا اور اس سے پہلے کی بھی قسطوں میں ہم بارہا یہ دہرا چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الوداعی آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کی ابتدا 10 ہجری کے رمضان المبارک سے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن 10 ہجری کے رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا قرآن مجید حضرت جبریل امی علیہ السلام سے سنتے تھے ان اعتکاف کے دنوں میں، اللہ اکبر۔ لیکن اس دفعہ رمضان المبارک میں سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کا 2 بار دور کرایا حضرت جبریل علیہ السلام نے، اور اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پھر یہ آپ کا اعتکاف 20 دن کا ہوا۔ اور 2 بار دور کرانے کا بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ رمضان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری رمضان ہے۔ اور حضرت معاذ سے متعلق ہم نے آپ کو گزشتہ قسطوں میں بتایا کہ جب حج کے لیے روانگی اختیار ہو رہی تھی تو مسجد نبوی میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اپنے علاقے میں گورنر مقرر کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب اگلی بار ہماری آپ کی ملاقات نہیں ہو پائے گی، اور ہو سکتا ہے بلکہ یقینی طور پہ کہا اللہ کے نبی نے کہ یہاں اسی مسجد میں پھر یہاں میری قبر اطہر ہوگی، تو اس طریقے سے پھر ملاقات ہوگی، لیکن بنفس نفیس ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ تو بالکل کھل کے بات کہی تھی کہ مجھے معلوم نہیں شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں۔ لوگ اب یہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے، اور جمرہ عقبہ کے پاس بھی یہ فرمایا تھا کہ مجھ سے اپنے حج کے اعمال صحیح سے سیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وہ بیان تھا جس سے سب سے زیادہ لوگوں نے مشاہدہ کیا تھا، مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے، کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے برس ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ تھا کہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پھر ایام تشریق کے وسط میں سورہ نصر بھی نازل ہوئی، اور اس سے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھ لیا تھا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آن پہنچا ہے، اور سورہ نصر کی ان آیات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم پڑ گیا کہ بس اب یہ موت کی اطلاع ہے۔ اللہ نے بھی اپنے نبی پر جن آیتوں کی وحی کا نزول کیا اس میں بتا دیا کہ دین ہم نے اب مکمل کر دیا ہے، اور آپ کے لیے ہم نے دین اسلام کو منتخب فرمایا۔ تو یہ ساری چیزیں اب تکمیل کی جانب تھیں، مکمل ہو رہی تھیں۔ فتح اسلام ہو چکی تھی، فتح مکہ ہو چکی تھی، پورے جزیرہ عرب میں مکمل طور پہ اب اسلام پھیل چکا تھا، بت پرستی کا خاتمہ ہو چکا تھا، اسلام کا بول بالا ہو چکا تھا، اب اسلام نے عرب سے آگے پھیلنا تھا، پوری دنیا میں آگے بڑھنا تھا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی جنگ احزاب کے موقع پہ 3 بڑی اہم بشارتیں کر گئے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ میں نہیں بلکہ اصحاب کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں وہ فتوحات ہوں گی، اور وہ ہوئیں۔ تو یہ ناظرین کرام ماہ صفر سن 11 ہجری میں جب یہ تو ہم نے ان احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور بیانات کی روشنی میں یہ وہ چیزیں رکھیں جس سے لوگوں نے بھی اندازہ لگا لیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معلوم پڑ گیا، اور اب جو صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 29 صفر سے طاری ہونا شروع ہوئی ہے، اس سے پھر صورتحال اور کھل کے واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بے حد ناساز ہو گئی۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع گئے کسی کا جنازہ پڑھانے کے لیے، وہاں سے واپس لوٹے تو بے حد سر میں درد شروع ہوا، بخار طاری ہو گیا۔ بخار کا عالم یہ تھا کہ تاریخ کی اس کتاب میں موجود ہے کہ پٹیاں جب ماتھے پہ رکھی جاتی تھیں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کی حرارت سے اتنی گرم ہو جاتی تھیں کہ پٹی کے اوپر تک اس کی تپش محسوس ہوتی تھی، یعنی اتنا سخت قسم کا بخار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا۔ پھر بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام میں مردوں کے لیے اور زندوں کے لیے ایسی دعا فرمائی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بہت زیادہ تنبیہ کی، بہت زیادہ ہدایات جاری کی کہ میرے بعد شرک مت کرنا، اور اگر کرو گے تو تم یہ سمجھ لو کہ پھر حوض کوثر
میں تم میرا ساتھ نہیں پاؤ گے۔ تو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ شرک سے روکنے کی باتیں کی، اور بار بار یہی کہا کہ جب آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں جا کے دعا کر رہے تھے جو قبر والے کہلائیں گے، اب مردے ہو گئے، تو ان پر سلام بھیجا اور کہا کہ جس حال میں ہو اس کے مقابل میں تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں زندہ لوگ ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو زندہ لوگوں کا حال ہے اس سے زیادہ بہتر حال میں تم قبر والے ہو، کیونکہ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلتے آ رہے ہیں، اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جوں جوں یہ دور گزرتا جا رہا ہے تو ہر آنے والا دن ایک نیا فتنہ لا رہا ہے، اور جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے وہ پھر بھی کم فتنوں میں گزرے، لیکن اب جو لوگ ہیں اور آنے والے جو لوگ ہیں، اور آج سے 1450 سال کے بعد بھی، یعنی آج جس دور میں ہم اور آپ موجود ہیں، تو یہ فتنوں سے بھرپور دور ہے۔ ہم سے پہلے والا جو دور تھا، ہم سے پہلے والی جو صدیاں تھیں، اس میں اتنے فتنے نہیں تھے جتنے آج کی تاریخ میں فتنے ہیں، کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی فتنے ہیں، تو نئے نئے علوم کے ساتھ بھی فتنے ہیں، اور پھر ہر طریقے میں کہیں نہ کہیں اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی فتنہ موجود ہے۔ پھر 29 صفر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ صورتحال طاری ہوئی، بہت تیز بخار ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت مرض میں پھر بھی 11 دن تک نماز پڑھائی، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 13 یا 14 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخار کی حالت میں بھی نماز پڑھائی۔ اب ناظرین کرام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانے کا، پردہ فرمانے کا آخری ہفتہ ہے، جس کے ہم آپ سے واقعات بیان کریں گے، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ لگ چکا ہے، سن 11 ہجری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ ازدواج تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، بار بار یہ سوال کرتے تھے۔ مقصد اس کا یہ ہوتا تھا کہ ازدواج مطہرات سمجھ جائیں کہ پہلے اللہ کا رسول جب حالت ایسی نہیں تھی، بخار والی حالت نہیں تھی، یعنی عام دنوں میں جب صحت یاب تھے، تو ازدواج سے انہوں نے اپنے دن تقسیم کیے ہوئے تھے، یا ازدواج سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ لیکن اب یہ صورتحال تھی کہ اللہ کے رسول پر ایک غشی طاری ہو رہی ہے، بخار اتنا زیادہ ہے، تو سب نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فیصلہ چھوڑ دیا کہ یا رسول اللہ آپ جہاں رہنا چاہیں، تو پھر انتخاب ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا، پھر وہاں انہیں منتقل کر دیا، اور حضرت فضل بن عباس اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، ان دونوں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر حضرت عائشہ کے حجرے تک پہنچایا۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بخار میں اور اتنی غشی کی کیفیت میں کہ قدم اٹھا کے نہیں چل رہے تھے، یعنی قدم زمین پر جب چل رہے ہیں تو پیر کو اٹھا نہیں پا رہے، اتنا زیادہ بخار طاری ہے، اور اتنی زیادہ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں لاغر، کہ اتنی زیادہ حالت غیر ہے کہ طاقت نہیں ہے اب جسم میں کہ قدم بھی اٹھا سکیں، اور سہارا لے کر پھر حضرت عائشہ کے مکان تک پہنچے، اور اپنی حیات مبارکہ کا یہ آخری ہفتہ وہیں پر گزارا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وظائف پڑھتی تھیں، معوذات اور رسول اللہ سے ہی سیکھی ہوئی جو دعائیں تھیں، جو حفظ کی ہوئی تھیں، وہ پڑھتی تھیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں بہتری آ جائے، اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو، دست مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر پکڑ کے پھیرتی تھیں، برکت کی امید سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب حضرت عائشہ بیمار پڑتی تھیں، یا کوئی بھی ازدواج مطہرات میں بیمار ہوتا تھا، یا جب امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کے بخار میں بہتری آتی تھی تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس جسم مبارک پہ پھیرا تاکہ بخار میں کمی آئے۔ اب ناظرین کرام، آپ یہ سمجھیں کہ اس آخری ہفتے کے بھی 2 دن گزر گئے، اور اختتامی 5 دن ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جسم کی حرارت میں یعنی بخار میں مزید شدت آ گئی، اور تکلیف اتنی بڑھ گئی، غشی اتنی طاری ہونے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سوچیں، ایک عام انسان، ہم جیسا انسان بھی جب بخار کی کیفیت میں ہوتا ہے اور جسم جل رہا ہو، اندر سے جسم کے تمام اعضاء جو ہیں وہ کس حد تک ہمارے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، بالخصوص آنکھیں، بالخصوص سر، دماغ، دل کی دھڑکن، ہر چیز بری لگ رہی ہوتی ہے، اور اس وقت بس یہ ہوتا ہے یہ حرارت کم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص یہ کہا کہ مجھ پر مختلف کنوؤں کے 7 مشکیزیں بہاؤ،
اور پھر ایسے ہی کیا گیا تو کہیں جا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑی تخفیف ہوئی کہ وہ درجہ حرارت میں کمی آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تھوڑی حالت میں بہتری اس انداز میں آئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بخار جو ہے وہ کسی حد تک کم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر خطبہ دیا، صحابہ کرام جمع ہوئے اور فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، اور یہ بھی کہا کہ تم لوگ میری قبر کو مسجد مت بنانا۔ اب یہ وہ تمام تر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان ہیں جس سے صحابہ یہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اب اپنی زندگی کی اختتامی ایام میں ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح نصیحت تھی کہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی روز یہ کہا، اعلان کر دیا کہ اگر کسی بھی شخص کو اپنا کوئی مجھ سے بدلہ لینا ہے تو وہ آج کے دن لے لے، یعنی اگر کسی کا مجھ پر کوئی ادھار ہے یا میں کسی کا قرض دار ہوں یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے تو وہ لے لے مجھ سے اپنا بدلہ۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ آپ کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انہیں ادا کر دو، اور انہیں پھر ادا کر دیے گئے۔ ناظرین کرام، ایک اور کتاب ہے قصص الانبیاء، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ بھی کہا اسی دورانیے میں کہ یا رسول اللہ، ایک دفعہ آپ کی وجہ سے میری کمر پر جو ہے ایک سمجھے کوڑا لگ گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تمہیں اس کا کیا بدلہ چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ میں بھی جو ہے نا اپنا بدلہ برابر لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کو بڑا غصہ آ گیا کہ تو کیسا انسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی زیادہ طبیعت ناساز اور تو اپنا بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے اس وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ رہنے دو، اس کو بدلہ لینے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنا کرتا یا قمیص تھی وہ پیچھے سے اوپر کر لی تاکہ کمر دکھ جائے، اور اس پہ یہ سوچ کے کہ اگر اس نے اپنا بدلہ لینا ہے تو وہ بھی مار لے۔ تو اس شخص نے پھر بوسہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جسم مبارک ہے اس کو چوما، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ سے یہ سنا تھا کہ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اتھر سے لگ گیا تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، یعنی اس نے اپنی یہ عقیدت کا اظہار کیا۔ اس کتاب میں واقعہ موجود نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اختتامی جو ایام ہیں اس دنیا کے، اس میں مختلف کتابوں میں جس میں قصص الانبیاء کا میں نے ذکر کیا اس میں یہ واقعہ ہے، تو اس سے یہ یقین آتا ہے کہ صحابہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اس طرح بھی اظہار کیا کہ ہمیں موقع مل جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے بارے میں بالخصوص وصیت کی۔ لیکن ناظرین کرام، انصار کا بے شک اسلام میں بڑا کردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بڑی تمام صحابہ کے سامنے کھل کر کہی کہ انصار نے تو اپنا پورا فرض اور ذمہ داری ادا کی، لیکن میں ان کا وہ حق ادا نہیں کر سکا، یا اسلام میں ان کا وہ حق ادا نہیں ہو سکا جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو یہ سمجھے نصیحت اور وصیت دونوں ہے کہ انصار یہ وہی لوگ ہیں جو مدینے کے رہنے والے ہیں، کہ اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو درگزر کر دینا، اور اگر یہ کوئی نیکی کریں تو اس کو قبول کر لینا، یعنی ان کی نیکی کرنے میں آگے سے آگے رہنا۔ تو مدینے والوں کا یہ وہ اعلیٰ مقام ہے، اللہ کے رسول نے ان کے لیے یہ خاص طور پہ نصیحت اور وصیت کی کہ لوگ ان کو کوئی عام مسلمان نہ سمجھیں، انہوں نے نبی کے ساتھ وفا نبھائی ہے، یہ سب سے زیادہ مسلمانوں میں وفادار لوگ ہیں، اور انہیں بے حد چاہو، بے حد پسند کرو، اور الحمدللہ اگر آپ کا انشاءاللہ مدینہ جانا ہو تو آپ کو مدینے والوں کا جو ایک رویہ ہے، کہیں آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے جائیں، انڈیا سے جائیں، امریکہ سے جائیں، پاکستان سے جائیں، مدینے والوں کا اجمیوں کے ساتھ، ہم سب اجمی ہیں، وہ لوگ عرب ہیں، تو ان عربیوں کا ہم جیسے اجمیوں کے ساتھ بالخصوص مدینے کے لوگوں کا بڑا میٹھا رویہ ہے، بڑا خلوص والا رویہ ہے کہ اگر آپ رمضان میں جائیں تو بغیر کہے آپ کے لیے سحر اور افطار کا اہتمام ہو، کہ اگر آپ عام ایام میں جائیں اور کھانے کا وقت ہو تو آپ کے لیے مہمان نوازی بھی ہو، خیال رکھنے والا رویہ ہے، آپ کو گفتگو کر کے اپنے مزاج میں اور ان کے مزاج سے آپ کو جیسے ایک شفقت محسوس ہوگی اور آپ کو اپنے مزاج میں شائستگی محسوس ہوگی، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، اور آج ایسا ہی ہے کہ وہ انصار جنہوں نے در حقیقت بے حد قربانیاں دیں، آج ان کے قبائل اتنی بڑی تعداد میں اس دنیا میں نہیں ہیں اور شاید ڈھونڈنے سے ہمیں ملیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیان دیا اور اس میں کہا کہ
اللہ نے ایک بندے کے لیے اس دنیا کی تمام نعمتیں رکھی اور سب کچھ رکھا، اور ایک طرف اللہ نے اس بندے کے لیے خود کو رکھا۔ اب وہ اس بندے کے اوپر تھا کہ وہ اس دنیا کی رونقیں، اس دنیا کی روشنیاں، اس دنیا کی جو چیزیں ہیں جو اپنی جانب کھینچتی ہیں اس کا انتخاب کر لے یا وہ اللہ کا انتخاب کرے۔ تو اس بندے نے اللہ کا انتخاب کیا اور اسی کے راستے پہ چلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات اور حدیث سن کے حضرت ابو بکر صدیق بے حد روئے، اتنا زار و قطار روئے کہ بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ چپ نہیں ہو رہے تھے۔ ان کی رونے کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ اس پوری حدیث میں جس بندے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کر رہے ہیں وہ بندہ خود محمد بن عبداللہ یعنی اللہ کا رسول ہے، یعنی اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول چاہتے، یعنی اللہ نے انہیں موقع دیا کہ اللہ نے کہا کہ اگر اس دنیا کی رونقیں اور اس دنیا کی روشنیاں چننی ہیں تو چن لو، اور اس پہ کوئی حساب کتاب بھی نہیں، اللہ کے محبوب نبی ہے۔ لیکن اس بندے نے خود، اللہ نے دوسرا انتخاب یہ بھی دیا کہ اگر میری طرف، میرے دین کی طرف آنا ہے تو یہاں آ جاؤ۔ تو اس بندے نے اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے کو چنا جو اس دنیا میں بظاہر بے حد مشکل اور کٹھن راستہ تھا۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے شروع کے دنوں سے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے شخص ہیں، اور شروع دن سے اس پورے 23 سال کی جد و جہد میں پورا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک دن اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح یہ جد و جہد اسلام ہوئی، کس طرح تبلیغ اسلام ہوئی، کتنا مشکل اور کٹھن سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاٹا، گزارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کچھ نہیں جھیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری قربانیوں سے حضرت ابو بکر صدیق واقف تھے، اور آج جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور کے اس اہم موڑ پہ آن کھڑے ہوئے ہیں کہ اب اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، اور حالت جو ہے اب بہتری کی جانب نہیں آ رہی بلکہ بہت زیادہ اس حالت کے اندر مزید بگاڑ آتا جا رہا ہے کہ اب طبیعت اور بگڑتی جا رہی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق اس وجہ سے روئے۔ لیکن دیکھیں اس وقت بھی جو صحابہ تھے یا مسلمان تھے تو انہوں نے اس پہ بھی تنقید کی، اور تنقید اس طرح کی کہ یہ ابو بکر کو کہا، تاریخ کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں کہ دیکھو یہ بڈھا تو روئے جا رہا ہے، ایسے رو رہا ہے جیسے اس کے بارے میں یہی وہ شخص ہو جس کے بارے میں کہا جائے۔ تو یہ ابو بکر کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا معاملہ ہے، لیکن تنقید کرنے والوں نے، یہ بھی مسلمان ہی ہیں تنقید کرنے والے، ایسی ایسی تنقید کی، ایسے ایسے الفاظ ادا کیے کہ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت بھی لوگوں کو یہی بس تھا کہ کوئی کیوں کسی وجہ سے سبقت لے کے جا رہا ہے، جبکہ حقیقی معنوں میں اللہ کی نظر میں جو مقام اعلیٰ ہے یا مقام اولیٰ ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اگر کوئی زیادہ قریب ہے تو وہ عقیدت کی بنیاد پہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا کہ مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر، خود نبی نے یہ اقرار کیا، اور ان دنوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختتامی دن ہیں اس دنیا میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کو خلیل بناتا، یعنی اللہ کے علاوہ اگر مجھے دوست بنانے کا کسی کو ایسا اختیار ہوتا جو میرے بالکل قریب سے قریب تر ہو تو وہ ابو بکر ہوتے، کیونکہ اسلام میں ان کی محبت، اخوت، قربانیاں اور جو ایک لازوال رشتہ دوستی کا ابو بکر نے نبھایا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ یار غار کہلاتے ہیں، کہ وہ غار کا ایک بڑا اہم واقعہ کہ ایک سوراخ نہیں ڈھکا ہوا تھا تو اپنے انگوٹھے سے ابو بکر نے ڈھک دیا، اور پھر جب سانپ نے آ کے ڈس لیا تو ابو بکر صدیق نے کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی ہی گود میں سر رکھ کے آرام کر رہے تھے، لیکن اس درد اور شدت کی وجہ سے آنکھ سے قطرہ ٹپک گیا آنسو کا، تو وہ جب آنسو ٹپکا تو چہرہ انور پر جا کے گرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا کیا ہوا تو بتایا کہ سانپ نے ڈس لیا، تو پوچھا تم بتاتے تو ابو بکر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، کیسے میں کہہ دیتا، آپ کی نیند میں خلل ہوتا۔ تو محبت اور دوستی کا اور رفاقت کا یہ عالم ہے کہ اس دنیا میں ایسی دوستی کہیں نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات میں جب 4 دن رہ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے کو تھے یا پردہ فرمانے کو تھے، کیونکہ لفظ وفات استعمال ہوا ہے تاریخی اس کتاب میں تو ہمیں استعمال کرنا پڑ رہا ہے، لیکن عقیدہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس لفظ کا انتخاب کیا جائے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ جب فرمایا
تو اس میں جب 4 دن رہ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت تکلیف کا ایک غلبہ تھا۔ اب لوگ ملنے آ رہے ہیں، یہ قریبی صحابہ کرام ہیں، بہت قریبی لوگ ہیں، اس میں خاندان کے بھی لوگ ہیں، حضرت علی بھی تھے اور بھی بہت سارے صحابہ تھے۔ تو اب یہ سب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی لکھنے کو لاؤ، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس میں یہاں پر یہ صورتحال ہوئی کہ حضرت عمر کا یہ کہنا تھا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت تکلیف میں ہیں، اور جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لکھ لیں اگر لکھنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، وہ اس محبت میں کہہ رہے تھے کہ جی نبی لکھنا چاہ رہے ہیں، ان کی خواہش ہے تو پوری ہو۔ حضرت عمر اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ رک جائیں، آپ کی حالت جو ہے ابھی اس طرح نہیں ہے۔ تو آپس میں وہیں پہ ایک مباحثہ چھڑ گیا۔ اللہ کے رسول کو یہ بات ناگوار گزری، ویسے ہی بخار کی کیفیت میں تھے، تو کہا کہ میرے پاس ہے، سب اٹھ جاؤ، ابھی سب چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو پھر لفظی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اس میں پہلی بات یہ تھی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ اب یہ بڑی اہم باتیں تھیں، بے شک اس وقت نہیں لکھی گئیں لیکن کہی گئیں تو لوگوں نے سن لی تھیں۔ تو اب اس دن سے لے کے آج تک آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ پورا عرب جو ہے یہ یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے، مشرکین کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی وصیت ہے تمام مسلمانوں کو، صرف سعودی عرب کے لوگوں کو نہیں بلکہ تمام امت کو۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفود کے ساتھ پیش آتے تھے اس طرح پیش آنا۔ اب اس سے یہ بھی ایک وصیت ہے تمام امت مسلمہ کے لیے کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، کوئی بھی ان کا مذہب ہے، پارسی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ تم سے وفود کی صورت میں ملنے آتے ہیں تو ان کے ساتھ بڑی رحم دلی کے ساتھ ملنا، نوازشات کے ساتھ ملنا کہ مسلمانوں کا ایک اچھا رویہ ان کے اوپر جائے۔ تیسری بات، راوی بھول گیا کہ وہ کیا بات تھی، اس لیے اب اس میں سب نے اپنی اپنی جانب سے باتوں کو شامل کیا ہے۔ تو کوئی کہتا ہے کہ وہ بات یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ تیسری وصیت یہ تھی کہ تمہارے زیر دست یعنی جو غلام، بیویاں، لونڈیاں ہیں ان کا بہت خیال رکھنا۔ یا کوئی کہتا ہے کہ وہ بات یہ تھی کہ اپنی نمازیں بالکل نہیں چھوڑنا، روزے، نمازیں، ان کا بڑا خیال رکھنا۔ تو ہم کہتے ہیں اگر یہ تینوں باتیں بھی ہم شامل کر لیں، تینوں ہی اچھی باتیں ہیں، تو وصیت کے مطابق تمام امت مسلمہ پہ یہ 5 باتیں فرض ہیں کہ ان 5 باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ سمجھ کے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اب یہ اپنے کردار میں بھی رکھنا ہے، اپنے اعمال میں بھی رکھنا ہے، اور پوری امت مسلمہ کے تناظر میں بھی رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب پڑھائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار عشاء کے وقت میں اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں پھر جانے کی طاقت نہیں رہی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پھر یہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہونے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ امامت کرائیں گے تو پڑھیں گے۔ تو پھر کھڑے ہونے لگے، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر گر گئے اپنے بستر پہ۔ اللہ اکبر! میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ ناظرین کرام، کوئی عام آدمی ہو، کسی کی یہ کیفیت ہو، آج کی تاریخ میں تو لوگ ہسپتالوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور کوئی اس طرف سوچتا بھی نہیں کہ مجھ پہ اللہ نے کیا ذمہ داری ادا کی ہے۔ لیکن اللہ کا رسول اس وقت بھی اپنی ان ذمہ داریوں سے دستبردار نہیں ہو رہا، یعنی اتنی حالت غیر ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا، تو بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح جا کے امامت کراؤں جب تک جان میں جان ہے، جب تک سانس چل رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دوسری بار بھی یہی صورتحال ہوئی، اور جب بستر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورا بے ہوشی کی کیفیت میں گرتے ہیں تو آنکھ لگ جاتی ہے، یعنی غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلتی ہے، پھر پوچھتے ہیں۔ تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اماں عائشہ نے، کہ نہیں پڑھی ابھی تک نماز عشاء کی۔ تو پھر کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر نہیں جب کھڑا ہوا جاتا، بالکل صورتحال ایسی ہو جاتی ہے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کے لیے پیغام بھجوایا کہ ان کو بلائیں اور کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی، اور حیات مبارکہ میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے ان اختتامی دنوں میں جتنی نمازیں ابوبکر صدیق نے پڑھائیں ان کی تعداد 17 ہے، یعنی تقریباً پھر 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائیں۔ تو چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو امامت کے لیے اللہ کے رسول نے یہاں پر خود منتخب کیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی، تو آگے چل کے اگلی قسط میں ہم بتائیں گے ایک بڑا اہم واقعہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل پردہ فرما لیا اس دنیا سے، جب آپ چلے گئے، روانہ ہو گئے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت خلافت کس کے پاس جائے گی، یہ بحث بھی چھڑ گئی تھی
تو چونکہ پھر اس پہ اجتماعی طور پہ جن تمام صحابہ نے، خاندان کے لوگوں نے، سب نے جو اتفاق کیا، تو وہ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے نام پر اتفاق کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ وہ واقعہ ہے جس میں امامت کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا تھا۔ تو اس وقت حضرت عائشہ نے یہ بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تاریخ میں ہے کہ 3-4 بار یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ ابو بکر کا نام نہ لیں، یعنی میرے والد کا نام نہ لیں، کسی اور کو کہہ دیں، کوئی اور پڑھا لیں۔ تو پوچھا عائشہ ایسا تم کیوں کہہ رہی ہو؟ تو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جو عرب کا ایک پورا دستور تھا کہ اگر کوئی اس ایسی حالت میں ہو کہ وہ انتقال کرنے والا ہو، اور پھر اس کی جگہ اگر کوئی کام کوئی کرتا ہے جو اس کی ذمہ داریاں ہوں، اور پھر وہ شخص واقعی انتقال کر جائے، تو لوگ کہتے تھے دیکھو یہ کتنا بدشگون آدمی ہے کہ اس کی وجہ اس نے اس کی جگہ لے لی۔ تو اس وجہ سے حضرت عائشہ یہ بات کہہ رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں یہاں پہ، یعنی جو جواب تھا اپنی تمام بیویوں کو ہی لیتے ہوئے یہ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ حضرت عائشہ کے ساتھ باقی جو امہات المومنین اور ہم سب کی مائیں ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہنی تھی کہ ابو بکر کی ذمہ داری نہ لگائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب یوسف والیاں ہو، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب یہ یوسف والیاں کیوں کہا، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول نے یہ یوسف والیوں کا ذکر اس لیے کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اگر آپ تمام سننے والوں کی آگاہی میں ہے، تو اس واقعے میں بھی یہی تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں جو عورتیں عزیز مصر کی بیوی کی ملامت کر رہی تھیں، تو وہ بظاہر تو مطلب جو عزیز مصر تھا اس کی بیوی کے اس پورے عمل کو، اس کے فعل کو گھٹیا کہہ رہی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جب انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں تو معلوم ہوا کہ یہ خود بھی در پردہ انہیں پسند کرتی تھی۔ تو یہ صرف در پردہ یعنی آپ سامنے کچھ کہہ رہے ہیں، دل میں آپ کے کچھ ہے، اس بنیاد پہ اللہ کے رسول نے یہ بات کی۔ بے شک تمام امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازدواج مطہرات ہم سب مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور اتنی ہی قابل احترام ہے، بلکہ اس سے زیادہ قابل احترام ہے جتنی ہماری سگی مائیں ہیں، اس سے زیادہ ان کا درجہ ہے، اس سے زیادہ ہمیں ان سے عقیدت، محبت اور احترام کا رشتہ ہے۔ ہماری نظر، ہمارے دل اور ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہماری سگی ماؤں سے بڑھ کر ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تناظر میں یہ بات کہی، وہ تناظر یہ تھا کہ حضرت عائشہ یا جتنی بھی اس وقت امہات المومنین ہیں وہ بظاہر تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ابو بکر سے نماز نہ پڑھوائیں یا ان سے امامت نہ کروائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہی تھا کہ تم یوسف والیوں کی طرح یہ بات کہہ رہی ہو، یعنی تمہارے دلوں میں یہی خواہش ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہی امامت کروائیں، دل سے تم یہی چاہتی ہو، لیکن تم کہہ اس وجہ سے رہی ہو کہ لوگ بدشگنی نہ سمجھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ایک فرسودہ ایک رسم ہے، کہ یہ لوگوں نے جو ایک جاہلانہ رسم اپنی اپنائی ہوئی ہے کہ کوئی شخص بیمار پڑ گیا، اس کی جگہ اگر کوئی دوسرا ذمہ داری ادا کر رہا ہے، اور وہ بیمار شخص اگر اس دنیا سے اس بیماری میں انتقال کر گیا تو پھر لوگ اس شخص کو منحوس یا بدشگن کہنے لگ جائیں، تو یہ رسم فنا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ ایسے کوئی عقیدے، ایسے کوئی رسومات نہ بنائی جائیں، یہ سب دور شرک کی رسمیں ہیں، یہ سب بت پرستوں کی رسمیں ہیں، مسلمانوں میں ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قصداً اور ہدایت کی بڑی سختی سے کہ نہیں، ابو بکر کو بلاؤ اور وہی نماز پڑھائیں گے۔ ناظرین کرام، اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں ہم سب کے سامنے حیات مبارکہ کے یہ آخری 1 یا 2 دن ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اب نماز خود نہیں پڑھا رہے، حضرت ابو بکر صدیق اب صحابہ کی امامت کر رہے ہیں۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اپنی طبیعت میں بہتری محسوس ہوئی، تو 2 آدمیوں کے درمیان چل کر نماز ظہر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لے آئے۔ چونکہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نماز کی امامت کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، تو چونکہ احساس ہو گیا نماز کی صورت میں ہی کہ جیسے حضور آ رہے ہیں، حجرے کا پردہ ہٹا ہے تو وہاں سے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ محسوس کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے کہ جیسے آپ امامت کر لیں، جب اب جیسے آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، اور بڑی خوشی کا بھی اظہار تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی وقت اشارے سے فرمایا تمام مسلمانوں کو کہ آپ لوگ اپنی نماز نہ وہ خراب کریں، یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں، میں امامت کے لیے نہیں آیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کا سہارا لے کر آپ حضرت ابو بکر صدیق کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور صحابہ کرام کو تکبیر سنا رہے تھے۔
تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے باہر ضرور آئے، بیٹھے ضرور وہاں پہ، لیکن اتنی حالت میں طاقت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت نہیں کرا سکتے تھے، اس وقت نماز نہیں پڑھا سکتے تھے۔ اب ناظرین کرام، یہ آپ سمجھیں حیات مبارکہ کا ایک دن پہلے کا واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسی کیفیت آ گئی کہ اب بالکل آپ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رفقا، صحابہ، سب کو یہ معلوم ہے کہ اب بس بہت ایک ایسی کیفیت ہے کہ اب نہ اٹھا جا رہا ہے اور نہ اب زیادہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسان ہے کھڑے ہونا یا بیٹھنا بھی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا، 7 دینار موجود تھے وہ صدقہ کر دیا، اپنے جو جنگی ہتھیار تھے وہ مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے، اور یہ اتنا کچھ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس رات، جو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی آخری رات ہے، تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! وہ رحمت للعالمین، وہ سید المرسلین، جن کے لیے اللہ نے تمام جہانوں کے خزانے قدموں میں رکھ دیے، جن کے لیے پوری کائنات، تمام جہان رکھ دیے، دنیا رکھ دیا، ساری آسائشیں رکھ دی، اور یہ مقام رکھ دیا کہ آپ اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑوں میں ہو جائے، اور وہ نبی محترم، وہ آخر الزماں، کہ اپنے گھر میں جب حیات مبارکہ کی آخری رات جب سب صدقات کر دیے تو چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ذرا ایک یہودی کے پاس رکھوائی گئی، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑوسن سے تیل ادھار لیا، اور پھر اس طرح اس رات چراغ جلا۔ یہ ہے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، ان کا ذاتی گھر، کہ نہ کوئی جمع پونجی، نہ کوئی خزانہ، نہ کوئی بینک بیلنس، نہ کوئی سیف، نہ کوئی تجوری، نہ کوئی اثاثہ، نہ کوئی جائیداد، کہ اپنے گھر میں اور ان ایام میں کہ جب خود بے حد بیمار ہیں تو اس وقت چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں، اور وہ بھی اماں عائشہ کو ادھار لینا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سچائی، وہ صداقت، وہ امانت۔ یہ وہ امانت ہے جس میں وہ اللہ کے امین بن کر آئے، اور یہ وہ صداقت ہے کہ جو انہوں نے اپنے کردار سے دنیا کو دکھائی کہ دیکھو، اللہ کے دین کے کام کے لیے جب نکلو گے تو پھر تمہیں عالی شان لباس کی ضرورت نہیں، عالی شان سواری کی ضرورت نہیں، بس تمہیں اللہ کے کتاب کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور اس دین الہی کے پیغام کو، جو کہ سلامتی کا پیغام ہے، انسانوں کو انسانوں کی گردن سے چھڑانے کا پیغام ہے، اور حقوق انسانی کو اس معراج پہ پہنچانے کا پورا یہ سمجھیں کہ اعلان ہے۔ اور اس جد و جہد اسلام میں جو لوگ اپنا دن رات صرف کریں گے وہی اللہ کے سب سے زیادہ محبوب لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر! ناظرین محترم، اس قسط میں ہم نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے وہ اختتامی ایام بتائے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بے حد ناساز ہے، وصیت ہو چکی، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمجھیں اس دنیا میں جو آخری روز ہے حیات مبارکہ کا، اور پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرمائیں گے۔ اس دن کی کچھ اہم باتیں، حضرت جبریل امی علیہ السلام سے کچھ اہم باتیں، تو وہ کیا باتیں ہیں یہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔